خوش آمدید مکالمہ کی ایک اور نشست۔ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ہوما بقائی، اور ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں OIC آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن۔ OIC کے نام سے یہ تنظیم بہت مشہور ہوئی ہے، بعض دفعہ بدنام بھی ہوئی ہے، لیکن ہے بڑی انوکھی تنظیم۔ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1969 میں، جب الاقصی مسجد پر حملہ کر کر اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو کچھ مسلمان ملکوں نے اجتماع کیا اور موراکو کے شہر رباط میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور 1970 سے یہ ایکسپینڈ کرتی رہی ہے۔ اس کے ابتدائی مرحلے میں صرف 24 مسلمان ملک شامل تھے۔ آج 2021 میں 57 ممبرز ہیں، جس میں 22 عرب ریاستیں ہیں اور دیگر اور ممالک مسلمان بھاری اکثریت سے جہاں موجود ہیں، چاہے وہ انڈونیسیا ہو، چاہے وہ مالڈیوز ہو جو بہت چھوٹا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، لیکن ورچولی ہر مسلمان ریاست موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی کچھ ایسی ریاستیں ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ایک بہت بڑا حصہ ہے اس ریاست کا، تو ان کو فل فلیج سٹیٹس بے شک نہ ملے، لیکن وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک علاقائی تنظیم جیسے سارک ہے یا یورپین یونین ہے، جو جغرافیائی طور پر 7 ممالک پڑوس ممالک کے درمیان، جیسے سارک ہے ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں، یا آسین ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، یہ اس طرح کی تنظیم نہیں۔ مذہب اور مذہب کی قدریں، مذہب کی ویلیوز، پرنسپلز کی بنیاد پر تو بنائی گئی، لیکن اس کا ایک یہ بھی ارادہ ہے کہ دنیاوی سطح پر، چاہے وہ اسلامی دنیا سے باہر کیوں نہ ہو، دنیا میں امن اور پائیدار تعلقات ریاستوں کے درمیان قائم کرنے کا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ آج کے نشست میں ہم گفتگو کریں گے ایک بڑے معزز شخصیت کے ساتھ، جنہیں وسیع تجربہ ہے سفارت کا اور تجزیہ کا، ایمبیسڈر ریاض کھوکھر صاحب، جنہوں نے فارن آفس کی اونچی سطح پر بھی سرو کیا بڑے آنر کے ساتھ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر ہوما بقائی ان سے پہلا سوال کریں۔ جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا کھوکھر صاحب۔ اٹس آلویز این آنر اینڈ اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو۔ سوال آپ سے شاید یہی تھا کہ سعودی عربیہ نے کنوین کیا ہے، پاکستان نے ہوسٹ کیا ہے، اور 41 سال بعد پاکستان میں اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور موضوع وہی ہے افغانستان۔ کیا یہ جو سیشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی طور وہ کچھ کر پائے گا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کیونکہ میں تو اس کو صرف OIC کے طور پہ نہیں دیکھتی، جاوید جبار صاحب نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو یہ سمٹ ہونے جا رہا ہے، یہ ان سم ویز گلوبل سمٹ ہے، کیونکہ فرانس بھی ہے، برٹن بھی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ہے، بہت ساری اہم آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ بات شاید مسلمانوں کی یا امہ کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ہمیں سعودی عربیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور یقیناً پاکستان کی حکومت کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کر کے یہ سمجھی کہ پچھلے 3-3.5 مہینے میں انہوں نے جس طریقے سے یہ افغانستان کے مسئلے کو یعنی دنیا کے ریڈار سکرین پہ لانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آئی تھنک دے ہیو سکسیڈڈ، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے۔ کانفرنس تو بالکل یقیناً 100% افغانستان کے سلسلے میں ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ بیسکلی جو کہ ایک سمجھیے کہ کولوسل ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو رہا ہے، جو افغانستان میں خاص کر کے جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے، اور ان کو بڑی سخت مجبوریاں ہیں اور مشکلات ہے، کھانے پینے کی سپلائیز کا اور بہت سی چیزوں کا
تو مقصد یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسے کرائسس میں جا رہا ہے جس کے صرف نہ صرف اس ریجن میں تباہی ہوگی بلکہ میرا خیال ہے اس کے بڑے سیریس گلوبل امپلیکیشن بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اس میں. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اسلامک کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں جہاں تک میرا خیال ہے اب جو تک میرے پاس انفارمیشن ہے کوئی 25 یا 26 فارن منسٹر لیول کے لوگ آ رہے ہیں اور باقی ملک بھی ریپرزینٹیڈ ہوں گے ایٹ ویریس لیولس. اور جو اور اس سے اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ the 5 permanent members of the Security Council are participating اور یورپین یونین, جرمنی, جاپان, اور یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ ٹو ڈسکرائب اٹ ویری ویل کہ یہ ایک باقاعدہ گلوبل کانفرنس ہی ہوگی سمجھیے. تو مین فوکس یہی ہوگا یہ ہیومینیٹیرین, کیونکہ جو حالات افغانستان میں اس وقت ہے کہ 25 million people are facing starvation, 3.5 million children are facing malnutrition and starvation. Medical supplies نہیں ہے, ہسپتالوں کا برا حال ہے, دوائیں نہیں ہیں. اور اس میں بھی میرا خیال ہے پاکستان نے اور کچھ اور جو نیبرنگ ملک ہیں, ایران, کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز, چائنا, روس, اور میرا خیال ہے سعودی عربیہ نے بھی ہیومینیٹیرین اسسٹنس آفر کی. اب نا سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہی دی جائے, بلکہ اس میٹنگ میں یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ افغانستان کی باقاعدہ ہیلپ کس طرح کی جائے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے نا, امریکہ نے ان کے اوپر ایسے سینکشن لگائے ہیں, $9 بلین ان کے روکے ہوئے ہیں, اور ملکوں نے بھی روکے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے بھی ان کا پیسہ جو کہ پائپ لائن میں تھا ان کے لیے گرانٹ ہوا تھا اس کو روکا ہوا ہے. تو افغانستان کے لیے ایک زبردست پریشانی ہے, اور یقیناً اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس ریجن میں وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. دنیا کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے, بلکہ اس کو ریورس کیا جائے, افغانستان کی ہر ایریے میں مدد کی جائے. ہاں, آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو وہاں پہ اس وقت حکومت ہے, اس کہنا تو چاہیے اس کو افغان حکومت ہیڈڈ بائی دا طالبان, اور ان کو بھی چاہیے کہ جو انہوں نے یقیناً وعدے کیے تھے دوحہ کانفرنس میں, اور ان کو بھی چاہیے کہ کچھ وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے اور اپنے امیج کو امپروو کریں. دنیا میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ راستے کھل جائیں گے. امیج کے ساتھ ریاض کھوکر صاحب کچھ عمل بھی تو کرنا پڑے گا نا. اور یہ میں اس وقت امریکہ بیشنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے ایک بڑی آئرنی لگتی ہے کہ پڑوس ملک ایران کو جس طرح بڑے بے دردی کے ساتھ انہوں نے سینکشنز کا وکٹم بنایا ہے گزشتہ 20-30 سال سے, اور ایک اور ملک افغانستان جس میں وہ خود رہے ہیں 20 سال اور ابھی ایک اچانک چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر بھی سینکشنز لگتے ہیں. مانے یہ ایک ایسا عجیب صورتحال ہے کہ سینکشنز بجائے کم ہونے کے اور وسیع ہوتے جا رہے ہیں. And at the price of human tragedy. I want to join you, مگر مقصد ہے کہ ہم یہاں واقعی امریکہ بیشنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. افسوس کی بات ہے کہ ایک ملک جو بہت لمبے چوڑے لیکچر دیتے ہیں انسانیت پہ اور ہیومن رائٹس وغیرہ کے اوپر, اور وہی اس چیز کی اتنی سیریس وائلیشن کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے ایک تو وہ ملک تباہ کر گئے, نہ صرف انہوں نے افغانستان تباہ کیا اور بھی 4-5 اسلامک کنٹریز کو تباہ کیا, اور اب انہوں نے ایسے سینکشنز لگائے ہیں جس کی وجہ سے کہ یعنی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے بیچارے افغانستان کے لوگ, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو کہ امریکہ ایک اتنا پاورفل اور اتنا یعنی مضبوط ملک, اکنامکلی اتنا مضبوط ملک,
اس قسم کی حرکت ان لوگوں کے ساتھ کرے. نہ صرف وہ, انہوں نے باقیوں کو بھی روکا ہوا ہے. جی تو یہ ایک میں مسئلہ آپ ہے. سے میرا خیال گزارش ہے کروں جاوید, یہاں پہ اس کانفرنس میں ریکگنیشن کا جو سوال ہے نا, یہ میری اپنی پرسنل رائے میں اس کو اٹھانا نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر طالبان کی حکومت والے خود اس کو اٹھاتے تو اور بات ہے, مگر اگر باقی ملک اس چیز میں پڑ گئے تو یہ ایک کرائسس بن جائے گا, بیکاز بہت سے ایسے ملک ہیں جو کہ بہت قریب ہیں, ان کے لیے یہ سیریس مسئلہ ہوگا کہ بھئی اس سوال کو کیسے ایڈریس کیا جائے. تو اگر اس کانفرنس کو ہم نے سکسیس بنانا ہے تو میرا خیال ہے فوکس اسی پہ رہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کیسے پہنچائی جائے, اس کا طور طریقہ کیا ہے, کیونکہ بہت سے سینکشنز کی وجہ سے دیر آر لاٹس آف ڈیفیکلٹیز, پیسہ تو بینکس کے تھرو جا ہی نہیں سکتا, اور انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں ان لوگوں کو بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اس چیز کو کھوکر کیسے صاحب, میں ڈیل آپ کریں. سے ایک گزارش کروں, اسی جو ہمارا تھریڈ ہے ٹاک کا, اس کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ شاید ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی ریکگنیشن کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کانفرنس میں ایک وفد جو ہے وہ عبوری حکومت کا, طالبان کا بھی آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پیریلل ایک کوئی 10 یا 12 کانگریس مین ہیں, ان کا ایک خط سامنے آیا ہے جو انہوں نے سیکرٹری بلنکن کو لکھا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت گرم ہیں لیکن یہ پریونٹیبل ہے یہ کیٹاسٹرفی, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ افغان لوگوں کی مدد کی جائے, طالبان کی مدد نہ کی جائے, طالبان کو ان سم ویز بائی پاس کیا جائے. آپ نے اتنا عرصہ سفارتکاری میں گزارا ہے, آپ گراؤنڈ ریالٹی سے بہت اچھے طور واقف ہیں. ایک ایسی انٹیٹی جو اس وقت پورے افغانستان پر سمجھے اس کا کنٹرول ہے, میں قبضے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی, ان کو بائی پاس کر کے ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کی جا سکتی ہے, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اس وقت افغانستان میں ہر تیسرے گھر میں بھوک ہے. اس لیے دیکھیے ریکگنیشن ایک طریقے سے ساری دنیا ان سے ڈیل بھی کر رہی ہے. اب آپ پتہ ہے امریکہ تو ان سے اس وقت دعا میں بھی بات کر رہے ہیں, اور مقصد ہے کہ ریکگنیشن اس وقت ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے, وہ اس کے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں جو کہ یو ایس گورنمنٹ کے لیے اس وقت کافی مشکل ہے. وہ 22 کانگریس مین تو وہاں تو بہت سے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت فوکس, میرا یہی خیال ہے کہ فوکس جو ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہ ہے ہونا چاہیے, اور آئندہ افغانستان کی ہیلپ کیسے کی جائے, افغانستان کے لوگوں کی ہیلپ کیسے کی جائے. اس وقت وہاں پہ کم سے کم میرا خیال ہے بہت سی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کام کر رہی ہیں اور بہت سے این جی اوز ہیں. تو امریکہ کی رائے یہ ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ بیسکلی یہ این جی اوز کے تھرو پیسہ جانا چاہیے اور طالبان کو دینا چاہیے. ٹھیک, اب اس کے بھی طور طریقے ہیں راستے ڈھونڈنے کے کہ کس طرح افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جائے. مگر اگر ہو سکتا ہے اس میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے جو امریکن بھائی دوست ہیں ان کے دل میں کچھ تھوڑا بہت یعنی کہ رحم ان میں آئے, اور ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوں گے. اور دیکھیے ایک پوائنٹ اور بڑا ویلڈ ہے, وہ یہ ہے انہوں نے $3.2 ٹریلین لگائے ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے, بلکہ واٹسن انسٹیٹیوٹ کا ایسٹیمیٹ تو ہے کہ 6 اور 7 ٹریلین کے قریب خرچہ ہے. تو اب اگر اس وقت وہ اس مشکل میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے طالبان کو بھی کچھ تھوڑی بہت اس معاملے میں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے, خاص کر کے انہوں نے جو وعدے کیے تھے, خاص کر کے امپاورمنٹ آف ویمن, لڑکیوں کو اسکول اور کالجز میں جانے کی اجازت, اور اس کے اچھا مگر صرف ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا. اب آپ بتائیے کون سے ملکوں میں, کتنے ملکوں میں دنیا میں انکلوسیو حکومتیں ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر طالبان والے جو ہیں وہ کیا غنی کو بٹھا لیں اپنے ساتھ یا عبداللہ کو بٹھا لیں اپنے ساتھ, تو مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے اگر نامنیز بھی ہوں گے
تو وہ میرا خیال ہے یہ گاڑی نہیں چل سکتی. ہمارے اپنے ہاں کوئی ہے تو انکلوسیو گورنمنٹ, یہ بھی تو سوچنے کی باتیں ہیں. اچھا ریاض کھوکر صاحب, ایک سوال اور میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے. ایک تو بالکل بجا کہ جو بھوک, اور پھر اللہ معاف کرے یہ بھوک پھر موت میں بدل سکتی ہے وہاں پر, لیکن جو دوسری اہم بات ہے جس کی طرف طالبان بھی اشارہ کر رہے ہیں, میری ان کی ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 10 اضلاع میں اسکول کھول دیے ہیں, 26 اضلاع ہیں, اور مزید اسکول ہم اس لیے نہیں کھول پا رہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے لیے, اور جو اوور آل جو جتنے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو بھی 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی ہے, تو ایک انسٹیٹیوشنل کولیپس بھی ہو جائے گا اور یہ مسئلہ بھی ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ ان کے پیسے ریلیز کیے جائیں, اس کو کیا کلی طور پہ بائی پاس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان کے $9 بلین ان کے جو یو ایس اے نے روکے ہوئے ہیں وہ تو بالکل غیر مناسب بات ہے, یعنی ظلم کی بات ہے. فی الحال میں سمجھتا ہوں اینڈ دی انٹرم پیریڈ, اس وقت جو ہمارے خاص کر کے عرب بھائی ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, میرا خیال ہے اس وقت اس کانفرنس میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ایک فنڈ کریٹ کیا جائے جو کہ 3, 4, 5 بلین جتنے بھی یہ دے سکتے ہیں, جتنے بھی مناسب ہے, وہ پیسہ استعمال کیا جائے تاکہ یہ اسکول جو واقعی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اسکول کیسے چلیں گے, مگر ان کو اور فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے, خاص کر کے یہ عورتوں کے سلسلے میں, ہیومن رائٹس کے سلسلے میں, اور پھر یہ جو کچھ انہوں نے ایکسیکیوشنز بھی کی ہیں جو کہ غیر مناسب ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بھئی اس قسم کے وہ لوگوں کو انہوں نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے طالبان کو بھی چاہیے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں, اور اس میں میرا خیال ہے ہمارے عرب بھائی جو ہیں ان کو چاہیے ان کو پرسویٹ کریں کہ بھئی آپ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں, یعنی حکومت کی بات نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کے انٹرسٹ میں آپ اپنے حالات بہتر کریں, اور جس طرح دنیا نے کہا ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا آپ آگے بڑھیں. کوئی آپ کی آئیڈیالوجی کو اٹیک نہیں کر رہا, کوئی آپ کے اسلام جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے ان کو اٹیک نہیں کر رہا, مگر دیکھیے کوئی ملک دنیا میں, کوئی ملک بھی, ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے ہمارے طالبان بھائیوں کو کہ کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا کہ اگر عورتوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں, اور یہ ان کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ایک سٹگما ہوگا جو کہ ان کے لیے مصیبت بنی رہے گی ہمیشہ کے لیے. ریاض کھوکر صاحب, اس بات کے حوالے سے کہ عموماً اس سطح پر جب بین الاقوامی سفارتی کانفرنس ہوتی ہے تو بڑی حد تک اس کا نتیجے پر قبل از وقت ہی کام ہو جاتا ہے, مانے پریپیریٹری پروسیس. لیکن یہ ایک انوکھی قسم کی کانفرنس ہے جہاں اتفاق رائے یا اجتماعی طور پر ان سب میں مشورہ کر کوئی پریلیمنری بیسک منیمم پروگرام, کیا آپ کے خیال میں یہ آلریڈی بن چکا ہے, یا یہ 2 دنوں کی گفتگو یا 3 دنوں کی گفتگو کے نتیجے میں اس کا اصل نتائج نکلیں گے, اس کا اصل مقصد سامنے آئے گا؟ بیکاز دیر از اے لاٹ ٹو اسٹل نیگوشیٹ. اس کا نارمل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ آفیشلز کی جو پریپریٹری میٹنگ ہوتی ہے نا, اسی میں تقریباً جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اس میں طے ہو جاتی ہیں. جو کہ کمپلیکیٹڈ معاملے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ بریکٹس لگا کے تو وہ پھر فارن منسٹرز لیول کے اوپر پیش کی جاتی ہیں, جس پہ بحث مباحثہ ہوتا ہے, یعنی ڈائلاگ ہوتا ہے, اور کوشش کی جاتی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مان لیں. دیکھیے اس میں سب سے کرٹیکل فیکٹر جو ہے کہ وہ ہمارے جو عرب بھائی ہیں 5, 6, 7 جو کرٹیکل ہیں, ہمارے سارے بھائی ہیں اور سب بھی امپورٹنٹ ہیں, مگر 5, 6, 7 جو کہ اس معاملے میں کافی رول پلے کر سکتے ہیں, وہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. اگر ان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, اور یقیناً کیونکہ سعودی عربیہ نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو مجھے اس میں کم سے کم یقین ہے کہ وہ اس میں کافی اپنا اثر رسوخ جو ہے اس کو استعمال کریں گے. مگر پاکستان کے لیے
खोकर साहब मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने अहम बात कही, मेरे जहन में वो बार बार उठ रहा है कि हमें इसे फिक्सेशन तो नहीं होनी चाहिए रिकग्निशन और लेजिटिमेसी पे, लेकिन इसको पिच तो ज़रूर करना चाहिए ना, क्योंकि डिफैक्टो रिकग्निशन है, इंगेजमेंट है, तालिबान अगर कोई कमिटमेंट करें कि हम ये कर लेंगे तो आपके ख्याल में इसको पिच कर देना चाहिए ताकि दोनों तरफ से कोई मीटिंग ग्राउंड बने? नहीं, इसमें हुमा मेरे ख्याल में अगर ये अफगान हुकूमत खुद इस मामले को पेश करे कि जी मेहरबानी करके हम इतनी की कोशिश के बाद हम हुकूमत में आए हैं और इतना नुकसान हुआ, इतनी जानें गई हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें रिकग्नाइज करें, मगर अगर क्योंकि रिकग्निशन का जो सवाल है उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। बहुत से मुल्क जो खास करके हमारे कुछ दोस्त हैं वो अमेरिकनों के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और जब तक कोई येलो लाइट या ग्रीन लाइट वहाँ से नहीं आएगी, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस मामले में ज़्यादा कुछ रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए दिस कॉन्फ्रेंस कैन बी रेक्ट बाय दिस क्वेश्चन ऑफ द रिकग्निशन। जी ये हमें आपने बुलाया था कि आप अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी मदद करें, आप उसी के ऊपर फोकस रखें, और हमें अंदाजा है और हो सकता है कि इंशाल्लाह अगले कुछ 2-3-4 महीने में रिकग्निशन वगैरह जो ये आता रहेगा। एक तरह देखिए पाकिस्तान तो उनसे डील कर रहा है, अमेरिका उनसे बात कर रहा है, दुनिया के और मुल्क भी जो है उनके नुमाइंदे, उनके जो सफीर हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। अब ये देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठेंगे, वो हो सकता है वो इन लोगों से बात करें या कम से कम सुने। इसी के बारे में इसी के बारे में ना रियाज खोकर साहब, इसी के बारे में मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपकी राय में इस वक्त ये जो 5 मुस्तकिल अराकीन हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, आपके ख्याल में और आपके इल्म में कितनों में इत्तेफाक राय है? और अपार्ट फ्रॉम अमेरिका ये जो दूसरे 4 ममालिक हैं, आप समझते हैं कि कुछ इत्तेफाक के अलावा फ्रांस और बरतानिया तो है ही, बट रूस और चीन, डू यू थिंक दे हैव द सेम अप्रोच? मेरा ख्याल है जावेद, मेरा ख्याल है कि उनमें यानी इत्तेफाक तो होगा कि छोटे मोटे मसले जरूर होंगे। अच्छा। मगर अगर बाकी के जो हैं, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खास करके अगर अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन इफ दे कम ऑन बोर्ड, तो फिर मेरा ख्याल है ये सवाल जो है जो आपने किया ये इस पे प्रोग्रेस हो सकती है। मतलब इस वक्त तक जहां तक मेरा अंदाजा है अमेरिका में कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं, वो अभी भी अड़े हुए हैं। उनके यहाँ उनके बड़े, आपको पता ना, उनके प्रोसेसेस बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट टर्न ऑन अ कॉइन। तो ये है कि मेरी राय यही होगी कि फिलहाल आप इसी जिस मकसद के लिए बुलाया गया उस पर फोकस करें, कोशिश करें, और आइंदा का जो एक जिसे कहते हैं ना प्लान ऑफ एक्शन, कि अफगानिस्तान की मदद कैसे करनी है, बिल्कुल, और किस तरीके से करनी है, और उसका प्रोसेस क्या होगा, और पैसा उनको कैसे पहुंचाना होगा। और अल्टीमेटली जावेद, अल्टीमेटली सारी दुनिया को इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसमें अफगानिस्तान का अपना रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। बिल्कुल, जितनी दिखाएंगे, जितनी ज्यादा दिखाएंगे उतना फायदा होगा। और हमें इस बात पर आई थिंक जायज़ फ़ख्र करना चाहिए रियाज खोकर साहब के, अपार्ट फ्रॉम जो तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान ने हमेशा खुशामदेद कहा है महाजरीन को अफगानिस्तान से, इस बड़े मुश्किल वक्त में जब हमारे बहुत कशीदगी है हिंदुस्तान के साथ रिश्ते में, उस वक्त अफगानिस्तान के अवाम की ज़रूरियात तस्लीम करते हुए जो इंडिया भेजना चाहता था 50,000 टन वीट का, पहली दफ़ा हमने उनको इजाज़त दी है कि जी हमारी टेरिटरी से गुजारते हुए आप वो पहुँचाएँ अफगानिस्तान। सो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन कि पाकिस्तान कितने मुखलिस अंदाज में एक कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के अवाम की कि वो ऐसे मुल्क के साथ ताउन करने के लिए तैयार है जो इसने इतनी हॉस्टाइल एटीट्यूड पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई है गुज़िश्ता दिनों में और गुज़िश्ता सालों में।
بالکل صحیح کہا آپ نے جاوید، بالکل صحیح کہا. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ فی الحال تو ون ٹائم ڈیسیجن ہے. ہندوستان کو اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے راستے کھول دیے. ہم نے یہ راستہ کھولا ہے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اور ان کو چاہیے کہ اس کا کوئی نیگیٹو قسم کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش نہ کریں. وہ ہندوستانی جس قسم کے لوگ ہیں انفارچونیٹلی وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا کہ وہ گندم ضرور بھیجیں مگر اس کے ساتھ ہتھیار نہ بھیجیں. بالکل. بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ریاض کھوکھر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی زحمت دیں گے. تھینک یو فار جوائننگ اس. جاوید جبار صاحب، یہ جو گفتگو ابھی ہوئی اٹ واز ویری انلائٹننگ. لیکن دیکھیے اگر کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے ریجنلی، جس کی طرف اشارہ آپ نے بھی کیا اور کھوکھر صاحب نے بھی کیا، اور انٹرنیشنلی، کہ یہ اگر ہم نے اس صورتحال کو نہیں سنبھالا، اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو نہیں ایڈریس کیا، اس اکنامک امپلوژن کو جو ہونے جا رہا ہے نہیں روکا، تو یہ قصہ صرف افغانستان تک محدود رہے گا. کیونکہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگنے کو تیار ہیں. تو ظاہر ریفیوجی انفلکس ہوگا پیریفرل کنٹریز میں، جس میں پاکستان، ٹرکی، ایران، لیکن یورپ تک جائے گی یہ بات. اور پھر جو خروساں کا بات ہو رہی ہے، تو اگر ایک بار پھر افغانستان جو ہے وہ بریڈنگ گراؤنڈ بن جائے گا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ افغان لوگوں کی اور ان کی تو اہمیت ہے ہی، لیکن گلوبل امن جڑا ہوا ہے، اس لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز ہونا چاہیے اس حوالے سے. بریک لے لیں اگر آپ اجازت دیں تو. جی ناظرین، ہم ایک بریک لیں گے اور پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید پھر سے مکالمے میں. اس دوسرے حصے میں پروگرام کے ہم گفتگو کریں گے اپری، ایک ریسرچ اور تھنک ٹینک کا ادارہ ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اور ابھی اس نے ایک بہت اچھا اعزاز حاصل کیا کہ بین الاقوامی سطح پر اپری کا بھی نام شامل کیا گیا ہے ان نامور تھنک ٹینکس میں، ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں جو قابل ذکر ہیں. اپری کے اس وقت جو عبوری صدر ہیں وہ ہیں ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب، اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں. اور میرے ساتھ اس پروگرام میں جیسے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر ہما بقائی تشریف رکھتی ہیں. تو ویلکم ٹو دا پروگرام بریگیڈیئر جنجوعہ. ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے بریگیڈیئر جنجوعہ کہ اپری کے خاص طور سے حوالے سے آپ OIC کا جو یہ تاریخی اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں 40 سال سے زیادہ کے بعد، افغانستان ہی کے موضوع پر فارن منسٹرز مل رہے ہیں اور پہلی بار اتنی بڑی سطح پر بین الاقوامی شرکت بھی ہے. ایز ہیڈ آف اپری آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ.
یہ جو ایکسٹرا آرڈنری اجلاس ہو رہا ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کا، میرا خیال ہے یہ ایک انتہائی اہم اجلاس ہے، کیونکہ افغانستان میں ایک ایسا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے جس کے خطے پہ تو دور رس نتائج ہوں گے، مگر وہ بین الاقوامی برادری کو بھی امپیکٹ کرے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ خطے کی جو تصویراتی نقشہ ابھر رہا ہے، اس میں یہ جو انسانی المیہ ہے، جس میں ہمارے لوگ جن کو بھوک، صحت اور خوراک کے مسائل کا ان کو دشواری ہو رہی ہے، تو یہ ایسا نہ ہو کہ ایک ماس مائیگریشن شروع ہو جائے اور افغانستان پہلے کی طرح کرائم، نیرکو ٹریفکنگ اور ان چیزوں کی آماجگاہ بن جائے، جس کا اثر نہ صرف خطے پہ ہوگا بلکہ وہ تو یورپ تک اس کے اثرات جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے باقی تو بین الاقوامی برادری کے جو ممبرز ہیں وہ تو شاید اس المیے کی تپش سے تھوڑا سا دور ہوں، مگر ہم اتنے قریب ہیں کہ ہم اس کو بہتر ادراک کر سکتے ہیں، اور ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں ایک اسٹریٹجک پول کا کردار ادا کریں، اور میرا خیال ہے وہ کردار ادا ہو رہا ہے۔ ہم اگر دیکھیں جو پہلے اس طرح کے ہیومینیٹیرین انٹرونشنز ہوئی ہیں تو اس میں بین الاقوامی برادری اور ایک خطے کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کا آپس میں تال میل ہوتا ہے، جس طرح کہ یونائٹڈ نیشنز اور افریقن یونین کا ہوا اور اسی طرح کی اور کمبینیشنز ہیں۔ تو یہاں ہم چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ جو P5 ممالک میں تو آپس میں کچھ ڈفرینسز ہیں، جس کی وجہ سے ٹروئکا پلس اور یونائٹڈ نیشنز یا SCO یا یونائٹڈ نیشنز اس کا کمبینیشن تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو، مگر یہ ایک آئیڈیل فورم ہے جس میں OIC اور یونائٹڈ نیشنز کی ہیومینیٹیرین جتنی بھی ایجنسیز ہیں ان کے ملاپ سے ایک ایسی آرگنائزیشن تشکیل دی جائے جو اس المیے کو فوری طور پر حل کر سکے۔ اور پاکستان چونکہ ہماری جغرافیائی ان کے ساتھ کنٹیگوٹی ہے، تو یہاں ہم ایک آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں، ہم لاجسٹکس دے سکتے ہیں، ہم سپلائی چین میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ سارا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی فنڈنگ انتہائی ضروری تھی، جس کے لیے آئی تھنک OIC کا اجلاس یہ بہت ضروری تھا، اور اسی لیے یہ ایک سنگل ایجنڈا اجلاس ہے۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کا بیک گراؤنڈ بلڈ کیا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جتنے بھی ڈسکشنز اس وقت ہو رہے ہیں اس ہیومینیٹیرین کرائسس کے حوالے سے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے دیٹ ٹائم از ایسنس، اور شاید افغان جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے، اور اس طرح کے جو المیے ہوتے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے کہ آپ یہ کر لیں اور وہ کر لیں، انفولڈ ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ آلریڈی آن دا گراؤنڈ ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس اجلاس کے بعد کچھ سپیڈ پکڑے گی ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ہمارے پاس کوئی آپریشنل اسٹریٹجی ہوگی، اور جو یہ ایک سوچ موجود ہے نا کہ طالبان کو بائی پاس کر کر ایڈ پرووائڈ کی جائے، یہ کہیں امپیڈیمنٹ تو نہیں بن جائے گی؟ جی، آپ کا یہ بہت اچھی آبزرویشن ہے، کیونکہ ہیومینیٹیرین کرائسس تو آلریڈی آ چکا ہے، اور اس پہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز فوڈ پروگرام کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈیوڈ بیزلی کا وہ شاؤٹ آؤٹ دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے بڑا کلیئر بتایا ہے کہ یہ تو ہیل ان ونٹر، یعنی کہ ایک جہنم سرد موسم میں ہوگا، تو اس کے لیے تو ہم انتظار نہیں کر رہے۔ پاکستان نے امداد تو شروع کر دی ہے، اور پاکستان نے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ایون بھارت کے راستے سے اگر کوئی امداد آتی ہے تو اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو اس کے لیے تو انتظار نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جب یہ OIC کے ممالک جن کے پاس وسائل ہیں اور وہ اس میں سے وسائل کو مختص کر دیں گے، تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی آ جائے گی جو کہ ہیومینیٹیرین ایڈ ایجنسیز کو بھی سپورٹ کر سکتی ہے، اور دوسرے پرائیویٹ چینلز کے تھرو بھی یہ چینلائز ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی انٹر ایجنسی کوارڈینیشن کے لیے بھی ایک آرگنائزیشن بنانی پڑے گی جو ہماری اپنی
कोऑर्डिनेशन करे और इंटरनेशनल एड एजेंसीज को भी कोऑर्डिनेट करे Right. और एक किस्म का उसका हब का किरदार अदा करे। ब्रिगेडियर जंजुआ, मुझे जो बात तजाद एक हद तक नजर आता है वो ये है कि जहां एक बिलुमूर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, वो कोई कुदरती एक ऐसा धमाका हो, जलजला हो, सैलाब हो, जहां ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रियासतें बालातर हो जाती हैं अपनी सियासी इख्तिलाफात से। लेकिन इधर एक बहुत ही अनोखा शायद एक सूरत हाल है जहां ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए पॉलिटिकल इशू, और वो पॉलिटिकल इशू के जी रिकग्निशन नहीं है अमेरिका की तरफ से, बल्कि एक्टिव हॉस्टिलिटी है, बॉयकॉट। तो उस वक्त ओआईसी जिसने हमेशा बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी दिखाती है सियासी मामले में, अपने आप में वो इख्तिलाफ इतने शदीद हैं मुसलमान ममालिक में कि ह्यूमैनिटेरियन इशू पे एक नई तंजीम या इनिशिएटिव कायम करना, जबकि पॉलिटिकल प्रेशर अमेरिका का मौजूद रहेगा, आप समझते हैं कि ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है? ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अमेरिका का इन कुछ ऐसे ममालिक पे बहुत असर है जो वसाइल रखते हैं, जिस तरह सऊदी अरेबिया है, यूएई है, मगर वहाँ पे उम्मीद की एक करन ये भी है कि वो ममालिक इस वक्त अमेरिका के इशारे के भी मुंतज़िर हैं और इमदाद भी करना चाहते हैं। अभी मार्गला डायलॉग का आपने जिक्र किया था, तो उसमें खुशकिस्मती से हमारे पास कुछ ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे डिप्लोमेट थे जो यूनाइटेड स्टेट्स से आए हैं। तो हमें जो सेंस मिला उनकी डिस्कशन से वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी वो जो वेस्ट है उसको जो खदशात हैं तालिबान की गवर्नेंस के हवाले से और एक निज़ाम हुकूमत के हवाले से, वो तो कुछ वक्त लेंगे और उसको सरे दस्त वो रिकग्निशन तो शायद ना हो सके, मगर वहाँ पे एक ये तासुर भी बड़ी तकवीत पकड़ चुका है कि इस इंसानी अलमिये को रोकना ज़रूरी है, और उसके लिए अगर उनके जो फाइनेंशियल सिस्टम हैं या जो उन्होंने उस पर बैन लगाया हुआ है सैंक्शंस का, तो उसके वर्क अराउंड करके कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि ह्यूमैनिटेरियन एड चैनल हो सके। और मेरा ख्याल है उस तरफ से वो इशारा हमारे ये जो बरादर मुस्लिम ममालिक हैं इनको भी जा चुका है। सो इसीलिए उन्होंने इसकी ओआईसी एक ऐसा फोरम है जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल होगा, और वो जो डोमेस्टिक लॉबी है जिसके ज़ेरे असर अमेरिका इसको रिकग्निशन को विद होल्ड कर रहा है, वो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसको सपोर्ट करने के लिए भी उसको कोई तामुल नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो इसीलिए ये ओआईसी को एक कंबाइन करना चाहते हैं विद यूएन एड एजेंसीज, ताकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बन जाए जिस पे किसी को एतराज़ ना हो, और मेरे ख्याल में तो ये मुमकिन है। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, आपने कहा पाकिस्तान लैंड ब्रिज का काम ऑलरेडी कर रहा है, अब बहुत बात ये हो रही है कि कुछ प्रैग्मेटिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी तालिबान को भी दिखानी पड़ेगी, और जो वादे उन्होंने दोहा पीस प्रोसेस में बिलखुसूस किए थे उस हवाले से वॉक देयर टॉक होगा। जो तालिबान 2 का कॉन्सेप्ट था, तो जब उनका हुकूमत सामने आई तो वो समझिए उसके हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया। आपका ख्याल है क्या पाकिस्तान और ओआईसी, क्योंकि वक्त भी यहाँ मौजूद होगा, वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल इमर्ज हो सकती है जहाँ तालिबान को भी ये बावर कराया जाए कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे उन्हें भी पेशरफ्त करनी पड़ेगी ताकि कोई मीटिंग ग्राउंड हो सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इवेंचुअली रिकग्निशन और लेजिटिमेसी आसान हो जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, ये उनको बावर कराया भी जा चुका है, और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके ज़रिए उनके साथ कम्युनिकेशंस है, मगर ये समझने की बात ज़रूरी है कि जिस रफ्तार से और मौसमी शिद्दत और जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, वो शायद इतनी बड़ी रिफॉर्म्स का इंतज़ार ना करे, क्योंकि वो आपको पता है कि पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान की इकॉनमी ऑन स्टीरॉयड्स थी, कि वो एक मसनूई तरीके से उसको रखा गया था, और जो वो मसनूई उनसे बैसाखियाँ ले ली गई हैं तो वो एक कोलैप्स बड़ा स्ट्रेट हुआ है।
ابھی یہ جو آپ کا سوال تھا کہ ان کو کچھ ایسی باور کروایا جائے کہ وہ اپنے رویوں میں کچھ تبدیلی کریں، تو میرا خیال ہے یہ ان کو باور ضرور کروایا جائے گا، اور وہ جو ممالک ہیں جن کا ان پہ نظریاتی طور پہ مماثلت ہے ان کے ساتھ، میرا خیال ہے ان کا بھی اثر ان پہ ہوگا، اور وہ آہستہ آہستہ، اور نہیں تو اس انسانی المیہ جو جنم لے رہا ہے اس کی وجہ سے ہی ان کو رویے میں اپنی کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اور کچھ تبدیلی تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، مگر چونکہ وہ ایک بہت رجعت پسند قسم کا معاشرہ ہے، کنزرویٹو ہے، تو اس میں کچھ ٹائم لگے گا، تو ایسا نہ ہو کہ اس ٹائم میں، اور یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس میں کوآرڈینیشن یا تال میل میں کچھ لوگ جو ہیں جو کہ 23 ملین فوڈ انسیکیور ہیں، ان کو نقصان ہو جائے، تو اس کو بچانے کے لیے پہلے تو یہ اس کو ایڈریس کیا جائے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ لانگ ٹرم ریکگنیشن، سسٹینیبل اسٹیبلٹی، اس ساری چیز کے لیے طالبان کو اپنے رویے میں تبدیلی کرنا بہت ضروری ہوگا، اور میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ وہ تبدیلی آئے گی۔ اس سے فوکس ہٹائے بغیر بریگیڈیئر جنجوعہ صاحب، آپ ایک بڑے اہم ادارے کے سربراہ ہیں عبوری، بٹ یو آر این افیکٹو چیف ایگزیکٹو۔ میں اس اعتبار سے آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ OIC کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر IPRI جیسے ادارے ایسے نازک مرحلے میں رائے عامہ اور بالخصوص حکومتوں کی پالیسیز پر کتنا اثر رکھتی ہیں، کتنا سپورٹ دیتی ہیں؟ IPRI کے خود کچھ رشتے ضرور ہوں گے ایسے قسم کے تھنک ٹینکس کے ساتھ جو میجر OIC کنٹریز ہے جو وہاں قائم ہیں، اس پر ذرا آپ غور فرمائیں گے؟ ہمارے یہ روابط ہیں سعودی عربیہ میں، UAE میں کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ، اور ہماری ان کے ساتھ ویبینارز بھی ہوتے آئے ہیں۔ سعودی عربیہ میں رسانہ جو ان کا تھنک ٹینک ہے، جو کہ گورنمنٹ میں بھی جس کی کافی رسائی ہے، اس کے ساتھ بھی ہماری راؤنڈ ٹیبل ہو چکا ہے ان چیزوں پہ، اور اس چیز کا ان کو ادراک ہے کہ یہ جو افغانستان میں اسٹیبلٹی لانگ ٹرم ضروری ہے، یہ چھوٹا سا جو پلیسبو قسم کے حل ہم دے رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین وہ ایڈ دے کے تھوڑا سا اس کو اسٹیبلٹی دے دیں گے، بٹ میرے خیال میں وہ جو ہمارا انٹریکشن ہوا ہے وہ تھنک ٹینکس ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم سلوشن ضروری ہے، کہ طالبان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ان کو جو UN پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، جن انڈیویجولز پہ لگی ہوئی ہیں، ان کی جگہ کوئی دوسرے انڈیویجولز کو مین سٹریم میں لانے کا طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ بین الاقوامی برادری جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرے۔ تو ادھر تو وہ تھنکنگ ہے، اور افغانستان میں چونکہ وہ تھنک ٹینک کا کلچر اس وقت اتنا مضبوط نہیں ہے، تو وہاں تو گورنمنٹ چینلز کو ہی ہم ان کو رسائی کر کے یہ پیغام رسانی کر سکتے ہیں۔ مگر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ جو تھنک ٹینک کمیونٹی ہے، یہ ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے ذریعے یہ جو میسج ہے یہ تمام کنٹریز کو پہنچانا چاہیے، باقی تھنک ٹینکس کو، اور ہمارے اینڈ پہ ہم نے جو میں نے ذکر کیا کہ 2 تھنک ٹینکس ہیں UAE کے اور ایک سعودی عربیہ کا جو بڑا میجر تھنک ٹینک ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنا ایونٹس کیے ہیں، اور جو ہمارا تھاٹ میں کافی یگانگی ہے، اور وہ انہوں نے بھی آئی ایم شور کہ اپنے گورنمنٹ چینلز پہ یہ میسیجز پہنچائے ہوں گے، اور جب یہ OIC میں یہ بیٹھیں گے تو ان میسیجز کی کچھ آپ کو ریفلیکشن نظر آئے گی۔ گڈ۔ اس سے قبل کہ میں ڈاکٹر ہما بقائی سے ریکویسٹ کروں کہ وہ آخری سوال آپ سے پوچھیں، میں صرف ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ تر ذکر کرتے رہے ہیں عرب ممالک کا۔ OIC جیسے آپ جانتے ہیں بہت وسیع ہے، اس میں انڈونیسیا سب سے بڑی مسلمان آبادی کا ملک، اور وہاں پر بھی بڑے اچھے تھنک ٹینکس اینڈ پروسیسز ہیں، اور امید ہے کہ اس وقت افغانستان کی مدد میں صرف عرب ورلڈ یا مڈل ایسٹ کا فوکس ہٹا کر ایک مکمل اجتماعی OIC کا پروسیس اپلائی کیا جائے گا۔ پلیز۔ ویسے میری تو گزارش یہ تھی بریگیڈیئر صاحب کہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے یا ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ OIC اس طور فعال کردار ادا نہیں کرتا جس طور اسے ادا کرنا چاہیے،
تو یہ جو ایکسٹرا آرڈنری پرٹیکولر کانفرنس ہو رہی ہے، آپ کا خیال ہے یہاں OIC امید پر پورا اترے گا؟ کیونکہ میری جتنی لوگوں سے اسلام آباد میں بات ہوئی وہاں ایک جی پہلے میں جاوید جبار صاحب کا وہ جواب دے دوں. ہمیں ترکی اور انڈونیشیا سے بھی ہم نے اچھے چینلز استوار کیے ہوئے ہیں، بلکہ انڈونیشیا کے تو ایمبیسڈر جو یہاں پہ ہیں وہ 2-3 مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. انہوں نے ہمارے ایک تھنک ٹینک کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل بھی کیا ہے، اور ترکی میں بھی ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں یہ چیز اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو یہ 2 ممالک بہت اہم ہیں، ان کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے، اور اس گلف پہ ٹوٹل فوکس نہیں ہے. بٹ آئی ایگری کہ یہ ایک ہول آف دا OIC جو کمبینیشن ہے وہ ہونا چاہیے، ناٹ اونلی فوکسنگ گلف پہ اور سعودی عربیہ پہ. تو اس پہ ہم نے تو بساط بھر اپنی کوشش کی ہے. ہما بقائی صاحب کا جو جواب میں دوں گا کہ یہ ضرور ہے کہ یہ غیر فعال ہم اس کو سمجھتے ہیں اس آرگنائزیشن کو، مگر یہ اس فورم پہ جو کہ ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس پہ بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ تمام بین الاقوامی برادری کو بھی تشویش ہے، اور وہ کسی ایسے ادارے یا آرگنائزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں جس کو جو پہل کرے اور اس میں ایک کانکریٹ قسم کی کنٹریبیوشن کرے. کیونکہ ہم نے پاکستان پہ ریجنل ایفرٹ کی ہے، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس. اب جتنی اسٹیٹس کے ساتھ ہم نے ازبکستان میں تھنک ٹینکس کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، چائنا میں کی ہے، رشیا میں، تو ان سب کا خیال وہ اس چیز سے متفق ہیں کہ یہ نہ صرف ہیومینیٹیرین بلکہ کاؤنٹر ٹیررزم اور اسٹیبلٹی کے اینگل سے بھی افغانستان کی مدد کو ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے سینٹرل ایشیا کی ہمارے ساتھ اور باقی ممالک کو جو اس کا فائدہ ہوگا وہ باقی بین الاقوامی برادری کی نسبت خطے کے ممالک کو زیادہ ہوگا. مگر کسی نے بڑھ کر کوئی ایسا ٹینجیبل انیشیٹو نہیں لیا تھا. چونکہ OIC جیسے بھی اس کا پاسٹ رہا ہے، کیونکہ وہ ایز وی سے کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، تو جو ہمارے برادرانہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں، آئی تھنک یہ وہ موقع ہے جس پہ ان کی اس فورم کی طرف سے ٹینجیبل کنٹریبیوشن آئے گی. اور جب ٹینجیبل کنٹریبیوشن آئے گی تو وہ ایک کلسٹر اپروچ ہو جائے گا جس میں پاکستان، UN ایجنسیز اور OIC کی جو فورم ہے اس کو ایک کمبائن کر کے ہم کر سکتے ہیں، اور ہم اس میں ایک کوآرڈینیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد جنجوعہ صاحب آپ کی قیمتی خیالات کا، آپ کی شرکت کا. تو ناظرین ہم اجازت لیتے ہیں اس نوٹ پر کہ باوجود اس کے کہ OIC کا ٹریک ریکارڈ بہت زیادہ امید اور ہمت نہیں دلاتا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک رسمی طور پر، اور بعض دفعہ رسم بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، رسمی طور پر OIC اس وقت دنیا کی پوری انسانیت کی جو آبادی ہے 7.5 ارب، اس میں سے 1/4 سے شاید ذرا زیادہ 1.8 ارب آلموسٹ 2 ارب انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے بحیثیت کے یا تو وہ اسلامی ریاست یا بھاری ایک آبادی کا حصہ مسلمان ہے. تو بہت ایک اہم بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، اور امید ہے کہ اسلام آباد کے کانفرنس ایک مثبت ثابت ہوگا اور پائیدار قسم کی مدد ہم دے سکیں گے افغانستان کو اس شدید وقت پہ. ڈاکٹر ہما بقائی آپ کی بھی اجازت سے افغانستان کی مدد کی کوشش جو پاکستان ایک مثبت طور پر پرسیو کر رہا ہے، آپ کی شرکت کا شکریہ. خدا حافظ.